امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر لکھتے ہیں، ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی۔ علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی، چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا اپنے لیے آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کی جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرت ناک موت کی حکایت سنی۔ ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹانے کے ساتھ ساتھ کثیر نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ جیسے سراۃ الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 24 پر ہے، جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشحال گھر بدحال کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بالآخر خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔